میں نے اپنے پرانے لیکچر جس میں میری فمبلنگ ہے، جس میں میرے جملوں کی ساخت اچھی نہیں ہے، جس میں کہیں فکری طور پہ چیزیں اس طرح مضبوط نہیں ہیں، میں نے ڈیلیٹ نہیں ہونے دیا۔ کیوں کہ نئے آنے والوں کے لیے آسانی رہے کہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، پیراشوٹ کے ذریعے ایک دم بن کے نہیں نیچے اترتا۔ شاہ صاحب، کیا اہل قلم کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ 100% ہر شخص کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سیاست ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے انفرادی شخص کی اجتماعیت جنم لیتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک فرد نہیں بلکہ تحریک ہے، استاد ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، نوجوان نسل کی تربیت ان کا مطمع نظر ہے، کام ان کا عشق ہے اور عشق ان کا کام ہے۔ لوگ ان سے جینا سیکھتے ہیں، لوگ ان سے بولنا سیکھتے ہیں۔ یہ اس قدر خوبصورت سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کی حصے جمالیات کا عکاس ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں قاسم علی شاہ صاحب کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے، الحمدللہ۔ شاہ صاحب، آپ بنیادی طور پر انجینئر ہیں؟ آدھا انجینئر ہوں۔ آدھا انجینئر مگر آپ نے تقریر اور تدریس اس شعبے کو اختیار کیا، انجینئرنگ کی طرف جاتے جاتے اس طرف کو ٹرن لینا کیسے ہوا یہ؟ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحبہ میری زندگی کا ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں خوبصورت وقت ہے۔ آج شاید میں اگر اسے دیکھ کے پیچھے مڑ کے کہوں، لیکن اس وقت میں جا کے کہوں تو انتہائی مشکل وقت تھا، کیونکہ بعض اوقات جو ایک چینج ہوتا ہے اور ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ بڑی پینفل ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور کہیں نہ کہیں اس وقت میں اس کو معنی دینا بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی شیپ بنتی ہے۔ میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہ میرا وہ زمانہ ہے جس میں میرے پاس 2-3 بڑی سٹرگلز تھیں۔ اس میں سے ایک سٹرگل غم روزگار تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ غم روزگار اس شکل میں بھی کہ میں اپنے بچوں بہن بھائیوں میں بڑا بچہ تھا، اور وہ سب بہن بھائی جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے تھے۔ والد صاحب بڑی انہوں نے ایفرٹ کی، 2 جابز کر کے ہمیں پڑھایا، تو احساس ذمہ داری میرے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا، بہت زیادہ کیئر کا ایلیمنٹ تھا۔ تو میں ایک سپورٹ کرنے کے اینگل سے بھی سوچتا تھا کہ یار یہ صرف میری زندگی نہیں ہے، میرے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی میری وجہ سے فرق پڑنا چاہیے، اور والد صاحب کو بھی سپورٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں میں پڑھانے لگ پڑا، اور پڑھانا میرا پیشن بھی تھا۔ مجھے پڑھانے سے بڑا عشق تھا۔ اگر میں سچ کہوں کہ پڑھانا ایک ایسا کام ہے، ٹیچنگ، کوچنگ، جس سے میں اپنا فخر سمجھتا ہوں، اور اللہ کی عنایت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ فن دیا ٹیچنگ کا، کوچنگ کا، پڑھانے کا۔ اچھا، پڑھاتے پڑھاتے یہ سارا جو میرا سفر ہے اس کی شکل بدلتی رہی۔ ٹریننگ، موٹیویشن، کوچنگ، موٹیویشن اسپیکنگ، پازیٹیو سیلف ہیلپ پہ رائٹنگ، بولنا، ایک پلیٹ فارم بنا لینا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ سارا ایک ایولیوشن پروسیس ہے۔ لیکن اس زمانے میں دیکھوں تو ایک یہ سٹرگل تھی معاش کی، دوسری سٹرگل تھی سیلف ایکچولائزیشن۔ یہ خود شناسی بھی ایک پورا کے پورا پیدائش کا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس بٹن دبایا تو خود شناس ہو گئے۔ یہ بڑی ایک تکلیف والا عمل ہے جس میں آپ انتہائی اندھیرے میں دور کہیں پڑے چراغ کی روشنی کو دیکھتے ہیں اور پھر رستہ لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک غیب سے دور سے آتی آواز ہے، سرسراہٹ ہے جو آپ کے کان محسوس کرتے ہیں، اور آپ پھر اس کا پیچھا کرتے کرتے کسی مقام کو پا لیتے ہیں۔ تو میں جب یہ ڈھونڈتا تھا اپنے اندر کہ میں کیا ہوں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں UET پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ تو میرا پیشن نہیں ہے، یہ تو مجھے انسپائر نہیں کرتا۔ اس شعبے کی تمام کامیابی کی کہانیاں مجھے موٹیویٹ نہیں کرتی، بلکہ پتہ ہی نہیں ہے شاید جو چند کہانیاں سینئرز کی تھیں بھی وہ کوئی ایسی نہیں تھی جن کو ہم کوئی ایک کہہ لیجئے آئیکن کے طور پہ ڈسکس کر سکتے۔ بس وہ یہ نوکری کی ہے، یہ بہتر نوکری مل گئی ہے، یہ گاڑی مل گئی، گھر مل گئی، اس سے آگے تو وہ کہانی نہیں جاتی تھی۔ اس میں کوئی معنی خیز بات نہیں تھی، اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں تھی، لہٰذا یہ بھی ایک سفر ساتھ ساتھ تھا۔ تیسرا جو تھا وہ تھا کہ اس وقت کی کمپنی کیا میسر تھی جی، جو مجھے کہہ لیجئے جہاں سے تقویت ملتی تھی، میرے خیالات کو طاقت ملتی تھی، میرے اندر میری اصل ذات کو اگنائٹ کرنے والی، ایک بھانبڑ بالنے والی وہ کمپنی کون سی تھی؟ تو وہ ساری کی ساری کمپنی لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی تھی، وہ فکر والے لوگوں کی تھی، وہ صاحب فکر لوگوں کی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ تینوں چیزیں کہ اپنے کلاس والوں کے ساتھ دل نہیں لگ رہا، اپنے جو دوست ہونے چاہیے وہ بس جاننے والے تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ کوئی گوڑھی دوستی ان کی نہیں، اور جو گوڑے دوست ہیں وہ اس شعبے کے نہیں ہیں۔
تو یہ پھر میرے لیے آسان ہو گیا ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جا کے بہت سا مجھے کرٹیسزم اس وقت فیس کرنا، اس وقت کے حساب سے جو کرٹیسزم کی مقدار تھی وہ بہت زیادہ تھی، وہ فیس کرنی پڑی. اور کویشچن تھا، بہت بڑا سوال تھا. ایک بچہ جو میرٹ پہ آ کے پڑھنے والا، محنت کرنے والا بچہ یونیورسٹی چلا گیا، وہ ایک دم سے اس نے یہ شفٹ کیوں لیا اور اس طرف کیوں چلا گیا. تو پھر بعد میں کیونکہ میں بڑا کنفرم اور فرم بلیور ہوں لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا، کہ ڈاٹ سے ڈاٹ جڑتے ہیں. یہ جو لوگ ایڈ ہوتے ہیں لائف میں، اس کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے، جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے، جن جگہوں پہ جاتے ہیں ان کا بھی معنی ہوتا ہے، اور وہ ڈاٹ جوڑتے جوڑتے آخرکار پکچر بنا لیتے ہیں. بالکل. اور جو پکچر ہوتی ہے اس کا ایک معنی بن جاتا ہے، اس سے وہ لوگ کہتے ہیں یار شاہکار ہے، کمال ہو گیا جی. لیکن وہ جب بن رہا ہوتا ہے، میکنگ کا پروسیس ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ تینوں سٹرگلز کو مینیج کرتے کرتے یہ میری شفٹ تھی کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا جو عام طور پہ روایت میں چیزیں ہیں کہ جی یہ پڑھا اور یہ پڑھا. میں وہ کروں گا جو میرا دل مانتا ہے. وہ زمانہ بھی ایسا تھا جب ایک ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، دو شعبے تھے. ڈاکٹر صاحب آج بھی کہاں پیشن کو تو کوئی فالو نہیں کرتا. بالکل. دیکھیں برونی ویئر جیسی رائٹر اپنی کتاب دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ وہ لکھتی ہے، تو وہ اس میں پہلا پچھتاوا یہ لکھتی ہے کہ لوگ مرتے وقت پچھتاتے ہیں ہم نے وہ کیا جو دنیا چاہ رہی تھی، ہم نے وہ نہیں کیا جس کے لیے بنے تھے، یا ہم نے اپنے اندر جھاتی نہیں ماری، یا ہم نے اپنے پیشن کو ڈھونڈا ہی نہیں، ہم نے اپنی تلاش ہی نہیں کی، اور اپنی تلاش کیے بغیر ہم اس طرف چل پڑے جو ٹرینڈ تھا. تو ٹرینڈ کو فالو کرنا بڑا آسان ہے. شاہ صاحب اس وقت شاید کریئر کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ بھی تو نہیں تھا نا، کریئر آج بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، پھر بھی ٹرمز آئی ہیں. ہاں جی، یہ ٹرمز آپ یقین کریں یہ خود شناسی، یہ کاؤنسلنگ، یہ ساری یہ ٹرمز آئی ہیں. یہ ابھی بھی مارکیٹ کا ٹرینڈ نہیں ہے. ابھی بھی مارکیٹ میں ٹرینڈ وہ نمبر، ڈگریاں، جی پی اے، رٹے، یہی ہے. اور ایک ایسی فوج آپ پیدا کر رہے ہیں، وہ عبدالستار ایدھی صاحب کی سینگ تھی کہ ہم پڑھے لکھے جاہلوں کی فوج پیدا کر رہے ہیں. تو وہ کوئی شک نہیں ہے، وہ کئی سال پہلے، شاید 20 سال پہلے کہ ان کے انٹرویو میں جملہ ہے، آج بھی ویسے ہی ہے کہ ہم پڑھے لکھے جاہلوں کی فوج پیدا کر رہے ہیں جو نہ تو اپنے آپ سے واقف ہیں، نہ اپنے ہنر سے واقف ہیں، نہ اپنے ٹیلنٹ سے واقف ہیں، نہ ان ریلیونٹ سکلز ان کے پاس ہیں جو آج کے زمانے میں چاہیے. بالکل. اچھا، اب بات چل نکلی ہے آپ کے اسکول کالج کے زمانے کی، تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بہت ارلی ایج، اسکول، ابتدائی تعلیم کا زمانہ، گرد و پیش کے حالات، فیملی، کچھ اس کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب میرا بچپن جو ہے نا جی، اس میں اسٹرگل ہے پھر اگین. اور کیونکہ میں ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، اور میری فیملی بھی اسٹرگل کر رہی تھی. اس میرے بچپن کے ایام، اس سے کچھ ہی سال پہلے یہ لوگ لاہور شفٹ ہو چکے تھے، میرے بڑے بوڑھے. اور میری پیدائش گجرات کی ہے، لیکن میری ایجوکیشن ساری، بچپن کی جو یادیں ہیں وہ میری لاہور کی ہی ہیں. پھر ہم چھٹیوں پہ کبھی گاؤں چلے جاتے تھے، گجرات سے کیونکہ تعلق تھا. تو اس میں اسٹرگل تھی جی، والدہ کی اسٹرگل، والد صاحب کی اسٹرگل، بے شمار محرومیاں، بے شمار چیلنج. تو یہ سب چیزیں چلتے چلتے آخر کار اس کی کچھ شیپ بننے لگ پڑی. یہ بھی ایک بہت بڑی، دیکھیں محرومی بذات خود موٹیویشن ہوتی ہے. جو چیز نہیں ہے اس کو پانے کے لیے آپ ایک بہت بڑا ایک ارادے کی طاقت کٹھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کر کے دکھاتے ہیں. شاید انٹروورٹ تو نہیں کہوں گا، شاید تھا بہت زیادہ. اور اس طرح سے کہہ لیجئے ابلاغ کے مواقع نہیں تھے، یہ بھی ایک چیلنج تھا. پھر وہ جو تعلیم کا نظام اور جو سکولز ملے، ان سب کا بھلا ہو، اگر سچ کہوں تو وہ تعلیم بھی نہیں تھی، وہی رٹے تھے، وہی سب کچھ تھا، کچھ ایسا نہیں تھا. ہاں فیسینیٹ کچھ چیزیں کرتی تھیں، رسالے فیسینیٹ کرتے تھے، کتابیں فیسینیٹ کرتی تھیں، اشفاق صاحب کا زاویہ فیسینیٹ کرتا تھا، اچھے ڈرامے فیسینیٹ کرتے تھے، اور جن کے ساتھ دوستیاں تھیں ان کے ساتھ بڑی ڈیپ کنورزیشن، ایک اپنا بنا کے اپنا سمجھ کے بات چیت کرنا، یہ میٹر کرتا تھا. حساسیت شروع سے بہت زیادہ تھی. حساسیت کے ساتھ میرا واسطہ پہلے دن سے آج تک ہے. یعنی اس کو کہہ لیجیے اس حساسیت کا امتحان بھی بہت بڑا. یعنی ایک حساسیت ہے کہ اس کا امتحان ہے. وہ کہتے ہیں عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ. شاید عقل تو ایک اپنی جگہ پہ، حساسیت جو ہے نا وہ نہیں اگر ہے تو پھر بڑی موج ہے. حساسیت آپ میں نا جی ایک کرب پیدا کرتی ہے، ایک غم پیدا کرتی ہے، ایک تکلیف پیدا کرتی ہے، ایک دل ٹوٹنے والی کیفیت پیدا کرتی ہے. اور وہیں سے گداز پیدا ہوتا ہے، وہیں سے احساس پیدا ہوتا ہے، وہیں سے رحم پیدا ہوتا ہے، وہیں سے دوسروں کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے. آپ کسی کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے اخلاقیات کی کتابوں میں اور دین کے تمام درس نکالے جائیں اور صوفیہ کی مجالس میں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن اگر دنیا داری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک مشکل چیز ہے، حساسیت کو لے کر چلنا.
اس کو زندہ رکھنا سب سے بڑی بات ہے. اس کو تو شاہ صاحب یہ وہ حساسیت تھی جو جس نے ادب سے شغف پیدا کیا؟ ادب سے کس موقع پہ آپ کو لگاؤ؟ ادب کا ایک طالب علم ہوں میں، تو ادبی طور پہ تو کبھی میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا کوئی ایسا کام ہے. میرے تو جتنے بلاگز ہیں، مضامین ہیں، کتابیں ہیں، یہ دراصل میرے لیکچرز ہیں جو ڈاکٹر صاحب وقت کے ساتھ ساتھ کنورٹ ہونے شروع ہوئے. میرے لیے آسانی ہوگی، میرے پاس ٹیم تھی، ایسے لوگ ملتے گئے جنہوں نے سہولت کی. کس زمانے میں خود لکھتا تھا، لکھ کے ایکسپریس میں مختلف اخبارات میں چھپ جاتے تھے مضامین. وقت کے ساتھ وہ ٹیم نے آسانی کر دی، جو میرے لیکچرز ہیں وہ کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹیم پروف ریڈ کر دیتی ہے، آپ کچھ اس میں وہ موتی ہیرے لگا دیتی ہیں، اس کے بعد وہ پھر چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. شاہ صاحب ادب اور تصوف کیا باہمی طور پہ منسلک ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ادب کی وجہ سے تصوف کی طرف آپ متوجہ ہوئے، یا تصوف کی وجہ سے آپ ادب کے ساتھ جڑے؟ یہ جڑت کیسے ہوئی ادب اور تصوف کی؟ میرا خیال ہے کہ ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا، اس مزاج سے ایک تلاش پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر ادب آپ جسے کہہ رہے ہیں، لٹریچر کہہ رہے ہیں، وہ رستے میں پڑا ہوتا ہے. پہلے تو مزاج ہے، پہلے تو وہ تلاش ہے جو ماں کے پیٹ سے آپ کو ملی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا، جس کی وجہ سے تلاش کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ روشنی کے رستے پہ کھڑے سارے روشن لوگوں کو آپ نے تلاش کرنا شروع کیا. آپ کو لگا یار مثلا دیکھیں بڑا بندہ کیا ہے جی، اس کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں کیا ہے، یہیں سے آپ کے کردار کا پتہ لگتا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا ان کے اسکیمز اور فراڈز ہیں اس ملک میں، ان کا نام لیا کہ یہ میرے مطابق یہ بڑا بندہ ہے. مجھے مکمل سمجھ آ گئی ہے، کسی سمجھنے والے کو سمجھ آ گئی کہ اگر ان کی تعریف میں اور ان کے مائنڈ میں یہ بڑا بندہ ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اگر ہم پوچھیں کسی سے بڑا بندہ کیا ہے، ایک بڑے انسان کی تعریف کیا ہے، اس سے ہی نکل آتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو اگر آپ یہ جو خیر کے رستے، فقر کے رستے پہ چلنے والوں کو بڑا بندہ مانتے ہیں، تو پھر اس رستے، وہ روشن رستے سے کوئی کم از کم ایک کرن آپ کو بھی مل جاتی ہے روشنی کی، کیونکہ وہ رستہ ہی روشنی کا ہے. یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ادب اور تصوف دونوں نے مل کر قاسم علی شاہ کی پرسنالٹی کو انہینس اس کو کیا، سپورٹیو ہے، سب چیز سپورٹیو کیا. شاہ صاحب اپنی تصانیف کے بارے میں بتائیں، آپ کی کون سی تصنیف آپ کے دل کے بہت قریب ہے اور کتنی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں؟ میرا خیال ہے ہر کتاب کے پیچھے کہانی ہے. شاید کہانی کے ساتھ ہم سب کا رابطہ واسطہ بہت ہی زیادہ ہے، میرا تو بہت زیادہ. اور یہ پہلی کتاب جو ہے کامیابی کا پیغام، یہ 2008 میں پرنٹ ہوئی جی، اور میری تب عمر کچھ 27-28 سال تھی. یہ میرے ایکسپریس کے آرٹیکلز تھے جو یوتھ کے پیج پہ پرنٹ ہوتے تھے، لوگ اسے پڑھتے تھے، سراہتے تھے، تعریف کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ اکٹھے ہوتے ہوتے کتاب بن گئی، اور یہ اب تک کتنی بار پرنٹ ہو چکی ہے. چیز ہے کہ اس میں کئی طرح کے فکری مغالطے پائے جاتے ہوں گے. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ کوئی کتاب کسی مصنف کی جو کسی فکری ارتقاء کے نتیجے میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی پچھلی چیزوں پہ وہ اتنا ہی اعتبار کرے جتنی آج کی اس کے نظریات ہیں. میں نے ان سب چیزوں کو رہنے دیا. میں نے اپنے پرانے لیکچر جو بڑے کم اسباب اور وسائل کے دور میں بھی ہیں، جس میں میری فمبلنگ ہے، جس میں میرے جملوں کی ساخت اچھی نہیں ہے، جس میں کہیں فکری طور پہ چیزیں اس طرح مضبوط نہیں ہیں، میں نے ڈیلیٹ نہیں ہونے دی. کیوں کہ نئے آنے والوں کے لیے آسانی رہے کہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ارتقاء یہی ہے، پیراشوٹ کے ذریعے ایک دم بن کے نہیں نیچے اترتا. ایک ارتقاء کا عمل ہے جس سے چلتے 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 چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور اس کی کوئی شیپ بن جاتی ہے. تو یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے جی، اس کو میں نے رکنے نہیں دیا. اور یہ کبھی بھی میں دعویٰ نہیں کر سکتا. برٹن رسل کا بڑا شاندار ایک جملہ ہے، اس سے منسوب کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے نظریات کے لیے نہیں مر سکتا، کیونکہ کیا پتہ یہ غلط نکلے. بالکل یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ کے نظریات، آپ کی سوچیں، وہ سوچیں ہیں، کوئی حتمی دنیا کی چیز نہیں ہے. وہ سچائی جسے آپ سچائی سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہو سکتا. تو ابھی تک آپ کی کتنی تصانیف آ چکی ہیں؟ میری کتابیں ٹوٹل 15 ہو چکی ہیں جو پبلش ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں بڑی تعداد تو لیکچرز کنورٹ ہوئے ہیں جی. بڑی تعداد ایسے ہیں جو مضامین کی شکل میں، لیکچر جو ہیں وہ نوٹس بنتے رہے، نوٹ سے مضامین بنتے رہے، اور وہ سنڈے میگزینز میں چھپتے رہے. پچھلے کئی سالوں سے دنیا، ایکسپریس، جہان پاکستان، 92، فیملی میگزین، ان میں پرنٹ ہو رہے ہیں. اور بلکہ ہمارے بڑے محترم مدثر بٹ صاحب تو کئی سالوں سے ان کو پنجابی ٹرانسلیٹ کر کے بھلیکھا میں چھاپ رہے ہیں. پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے بھلیکھا میں بھی چھاپ رہے ہیں. اس کی بھی کتاب ایک اندر بھامبڑ وال وہ ریڈی ہے اس وقت، اور کہہ لیجیے کہ آئندہ دنوں میں وہ انشاءاللہ پرنٹ ہو جائے گی. شاہ صاحب آپ ادب دوست انسان ہیں، کسی ادبی تحریک سے بھی کبھی وابستہ رہے؟ نہیں، میں ادبی تحریک کسی سے بھی منسلک نہیں رہا. لیکن یہ مجھے لوگ بڑے یہ سارے فیسینیٹ کیے، مجھے یہ بڑے کہہ لیجیے
तिलस्माती लोग लगते हैं, ये अमजद इस्लाम जैसा, तौला कासमी साहब, ये सब लिखने पढ़ने वाले जिनको मैं जानता हूँ, उससे माजी में कई लोगों को मैं मिल नहीं सका। कुछ के साथ मुलाकात होगी, कोई शवाक साहब के साथ चंद मुलाकातें होंगी, बानो आपा से चंद मुलाकातें होंगी, तो ये सारे मुझे बड़े मुख्तलिफ लोग लगते थे, लिख के, बोल के, कह के सोच बदल देते थे। शाह साहब, क्या अहले कलम को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? देखें, 100% हर शख्स को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन सियासत राइट है ना, एक सियासत ओपिनियंस हैं, सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए इनफरादी शख्स की इज्तमाइयत जन्म लेती है कि वो एक सोसाइटी में, मुल्क में, माशरे में रह रहा है जिसे आगे बढ़ना है, और उसमें एक सियासी अमल है, वो मिनिमम दर्जा उसका वोट है। उसके बाद फिर ओपिनियंस हैं, फिर उन ओपिनियंस की तशहीर है, नशर करना है, और लिखने पढ़ने वालों को ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन बहुत बड़ा, मुल्क हमारा वक्त के साथ साथ इतना पोलराइज्ड हो चुका है कि जैसे ही कोई भी शख्स जी वो ओपिनियन देता है तो उस पर एक लेबल लग जाता, छाप लग जाती है। जी, मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि वो कहीं कुछ ठेका ही ना ले ले किसी को सिर्फ उठाने का और मशहूर करने का और लिखने का। यानी अगर किसी लिखने वाले की 80% तहरीरों में सिर्फ एक ही किसी सियासी शख्स का तज़किरा है, फिर वो बहुत ही ज़्यादा उससे वो मगलूब है और बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो वो तो फिर कसीदे पढ़ने वाला काम हो गया। ये गैर मुनासिब है, ये अमल गैर मुनासिब है। किसी की कोई अच्छी चीज़ है उसको कोट करना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं है तो उस पर हर एक में कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। यानी ये जहन में रखना चाहिए कि ये अच्छा पहलू है और ये अच्छा पहलू नहीं। अच्छा, वो होता क्या है, क्योंकि इसके बेनिफिट हैं, ये भी एक नया बिजनेस है ना जी, जो पिछले कुछ सालों से इसके कई नाम रखे गए जी, फलाना लिफाफा लेता है, फलाना बेनिफिट उठाता है, और उठाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते, मतलब उसके कोई सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बेशुमार लोगों ने इस सारे प्रोसेस से मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे लिए हैं। तो ये गलत है, इसको तो मैं गलती कहूँगा। लेकिन ये है कि लिखने वाला, बोलने वाला अपना सियासी तज्जिया, अपनी राहें, अच्छी बुरी कुछ भी वो कह सकता है, और उसको देनी भी चाहिए, क्योंकि वो इल्म रखता है, जानता है। आप एक ऐसी शख्सियत है, आपका ताल्लुक़ किताब से भी है, आपका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भी है। आपको लगता है या ये तासुर दुरुस्त है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से किताब से दूरी का चलन आम हो रहा है? देखें, ऐसा हो गया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किताब की अहमियत कम हुई है। किताब पढ़ने वाले भी हैं, आज भी हैं, शायद ज़्यादा ही होंगे, उतने नहीं होंगे जितना होने चाहिए जी। लेकिन अगर माजी से देखें, जोड़ें, मुआवजना करें, तो किताब मेले कितने होते हैं, एक्सपोज होते हैं, किताब ख़रीदी जाती है। किताब ख़रीदी जाती है तो इतनी बड़ी मार्केट बन गई ना, और में तो चंद दुकानें थी शायद, और खुलासों की, दरसी टेक्स्ट पेपर की, किताब कागज़ बेचने की दुकानें पहले भी थी, आज भी हैं। लेकिन अगर पब्लिशर्स इतने बैठे हुए हैं तो ये पढ़ी जाती है किताब, तो इसी वजह से अवेलेबल है। हाँ, दुनिया में ट्रेंड बदले हैं, क्योंकि डिजिटल मीडियम्स आ गए हैं, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, प्रेसेस आ गई हैं, किताब को पढ़ना उससे ज़्यादा आसान हो गया सुनना। आप ट्रैवल करते, वॉक करते, कान पे टूटियाँ लगा के उनको सुन सकते, ये आसान हो गया। लेकिन फिर भी किताब की वैल्यू, हार्ड कॉपी में किताब की वैल्यू अपनी आज भी जो किताब पढ़ने वाला है वो किताब पढ़ के उसकी खुशबू है उसके साथ। बिल्कुल। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो शॉपिंग के वर्ड को किताब के साथ ही जोड़ते हैं। वो कहते हैं शॉपिंग होती किताब की, लिखने पढ़ने वाले की शॉपिंग तो किताब की शॉपिंग होती है। यानी कि ये हम हुए जो हम अपने बच्चों को ये ट्रेंड देंगे कि वो PDF में जाएं और सॉफ्ट कॉपीज में जाएं या उसमें जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। शाह साहब, तख्लीकियत आपके नज़दीक क्या है? एक अच्छे तख्लीककार से आप क्या मुराद लेते हैं? देखें, कुछ नया सोचना, कुछ नया कहना, कुछ नया लिखना, यही तख्लीकियत है। मक्खी पे मक्खी मारना। जी। देखिए, बड़ी दुनिया ना सिर्फ वजाहत करने की एक्सपर्ट होती है, नया सोचना, नए अंदाज में कहना, कोई नई बात अखज़ करना, कोई नई बात को शीक करना, यही क्रिएशन है, जो कि शायद मेरा ख्याल है कि ख़त्म कभी भी नहीं होती, किसी ना किसी शक्ल में चलती रहती है, उसका म्यार कम ज़्यादा हो सकता है। शाह साहब, कोई बेहद आसूदा वक्त तख्लीकी सतह पर भी और ज़िंदगी में आम मामूलात में भी आसूदा वक्त? डॉक्टर साहब, मैंने देखा है वक्त हमेशा ही आसूदा होता है, उसको आपने समझना होता है। जिसको आप मुश्किल वक्त कह रहे होते हैं ना, उसमें भी कोई आसूदगी के पैदा होने के सामान बन रहे होते हैं। कुछ कह लीजिए वो नोक पलक दुरुस्त हो रही होती है, कुछ दाग बेल इब्तदा हो रही होती है, बिल्कुल इनिशिएट हो रहा होता है किसी नए वक्त का।
تو بندہ اگر انڈرسٹینڈ اس کو نہ کرے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اگر انڈرسٹینڈ کر دے تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے. شاہ صاحب انسان میں اتنی پازیٹیوٹی کیسے آتی ہے کہ ناسودگی میں سے بھی آسودگی کی تلاش آسان کام نہیں ہے. توکل ہے, بھروسہ ہے, میننگ آف لائف ہے. ول ڈورنٹ کی بک تھی دی میننگ آف لائف, اور ول ڈورنٹ کی کتاب بڑی کمال کی کتاب ہے. وہ خط لکھے اس نے سب کو اور اس کے بعد جواب آئے, اور پھر تو اس کتاب کے کچھ ایسے اوراق ہیں اور کچھ ایسی لائنز ہیں جو مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں, جو دنیا کے بڑے دانشوروں نے کہا کہ اس زندگی کو معنی دینے پڑتے ہیں. آپ جینی ہے, خود ہی جینی ہے, اس کو معنی دینے ہیں اور پھر آگے بڑھنا. بالکل ٹھیک. آپ کی شخصیت پر واصف علی واصف کے بڑے گہرے اثرات ہیں, اس سے کوئی آپ بتانا پسند کریں گے کچھ؟ دیکھیں میرے اس سارے سفر میں جو میں بہت زیادہ متاثر ہوا نا, جس کتاب سے, جن تحریروں سے, جن آڈیوز سے, وہ واصف صاحب کی تھی. یا ایسے کہہ لیجیے کچھ 25 سال پہلے کا واقعہ, 24-25 سال پہلے کا واقعہ, اور اس سے میری خود شناسی بڑی آسان ہو گئی, خود کو جاننا بڑا آسان ہو گیا. دراصل کوئی اچھا لکھنے والا, اچھا بولنے والا, اچھا کہنے والا, اس کے سارے کام سے افراد ہی تیار ہوتے ہیں. وہ افراد پھر مشنز کو آگے لے کے چلتے ہیں. دنیا کی جتنی بڑی تبدیلیاں ہیں اس میں افراد تیار ہوئے اور وہ افراد وہ مشن لے کر آگے چل پڑے. تو یہ ایک کہہ لیجیے میری زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہے ان کی انسپریشن کا, کہ ایک ٹیچر جو انگلش کا ٹیچر ہے اور وہ اپنی فکر سے, اپنی سوچ سے کتنے لوگوں کو متاثر کرتا ہے, کتنے لوگوں کی دنیا آخرت بہتر ہوتی ہے, کتنے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے, کتنے لوگوں کا نظریہ بدلتا ہے, کتنا لوگوں کا توکل بڑھ جاتا ہے, کتنے لوگوں کا عشق رسول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو ان کی زندگی اور ان کے ملفوظات, ان کے کام, جو سارا کام ہے, مجھے بہت اس نے متاثر کیا. وہ آپ کے سورس آف انسپریشن ان کو کہا جا سکتا ہے. کئی انسپریشنز میں کہتا ہوں امنگ دی ٹاپ, امنگ دی ٹاپ, جو وہ انسپریشن جو امنگ دی ٹاپ ہے اس میں واصف صاحب شامل ہے. شاہ صاحب کسی لکھاری کو لکھنے کے لیے تحریک کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے اندرون سے, یا اس کو ارد گرد کے جو ماحول ہے, اس کا معاشرہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ میں ہی سمجھ پایا ہوں, میری سمجھ ہے جی جی, کہ اندر کو بھی تحریک باہر کے حالات ہی دے رہے ہوتے ہیں. وہ آتا اندر سے ہی ہے, لیکن جیسے کنواں کہہ لیں اندر ہے, اور ڈول باہر سے آنا ہے, اندر پانی پڑا ہوتا ہے. وہ حالات, واقعات جو ہیں وہ اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ اس کنویں سے ڈول جو ہے وہ پانی نکلے اور باہر آ جائے. اب وہ ڈول اگر گندا ہوگا تو پانی بھی گندا ہو جائے گا. خیال اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے جی, کہیں نہ کہیں. کریٹو لوگوں میں تو زیادہ ہوتا ہے, یا یہ ان کا چینل بڑا اچھا سیٹ ہو جاتا ہے کہ ان کا دکھ تکلیف بھی کسی کریشن. دیکھیں نا, کوئل نے رونا ہے تو اس نے تو ایسے لگنا جیسے گایا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, اس کی آواز ہی ایسی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ عہد حاضر میں سوشل میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا چیلنجنگ ہو گیا جی. یہ بہت بڑا میڈیم ہے, اس سے بہت سا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے تعمیر معاشرہ کا بڑا کام لیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے اور شدت کو بڑھانے کے لیے, پولرائزڈ کرنے کے لیے, ایک ہائبرڈ وار کو لڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مثبت کام اس سے نہیں لیا جا رہا جو کہ لیا جا سکتا ہے. آٹے میں نمک شاید. شاہ صاحب ذاتی تجربات و مشاہدات ایک فنکار کی تخلیقیت پر کہاں تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ ہوتا ہے نا, ایک وہ شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فطرت جو ہے نا وہ اس کی وہ کرتی ہے, نرچرنگ کرتی ہے, پراپر اس کو سامان اسباب پیدا کرتی ہے. جی جی. میں چند دن پہلے آذربائیجان تھا تو وہاں سب سے بڑے جو ان کے رائٹر ہیں انار رضا, انہوں نے اپنی جو تحریریں وہ آذر لینگویج سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں وہ مجھے پیش کی. وہ سب کی سب جو رشیا کی ایک وار تھی اور رشیا کے مظالم تھے آذربائیجان پہ اس ٹائم کی تھی, وہ کریشن کا سورس بن گئی. وہ جیسے ہی وہ سب دیکھ رہے تھے کیا ظلم ہو رہے ہیں. میں شہداء کی بھی ان جگہوں پہ گیا جہاں پر شہید دفن تھے اور جو واقعات ہوتے رہے, ٹینک چڑھا دیے, تو ایک رائٹر کی سانگ سے دیکھ رہا تھا, اس نے کریشن کر دی اور وہ کہہ لیجئے کمال کی کتابیں پبلش ہو کے مارکیٹ میں آ گئی. شخص زندگی میں کیا کھویا کیا پایا؟ میرا خیال ہے بندہ کھوتا ہے ہی نہیں, کچھ بھی پا ہی رہا ہوتا ہے. اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جب ہم آئے تھے تو کیا تھے اور آج تک دیکھیں تو پلس ہوا ہے. ہر چیز پلس ہو رہی ہے. آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا, کتنے لوگ جانتے ہیں. آپ کے اسباب کتنے تھوڑے تھے, اسباب کتنے بڑھ گئے. آپ کے پاس مواقع کتنے کم تھے, کتنے مواقع آ گئے. الحمدللہ. آپ کو جاننے والے پہلے تھوڑے تھے, کتنے بڑھ گئے. تو میرا خیال ہے کہ بندہ وہ اشفاق صاحب کے بقول پلے سے تو کچھ بھی نہیں دے رہا ہوتا,
یہ تو کہیں نہ کہیں سے وہ اسباب چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اکٹھے ہوتے ہوتے اس کی کوئی شکل بن جاتی ہے. شذب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، اس کے قیام کا خیال کیسے آیا اور اس کے مستقبل کے اہداف کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 2015 میں میری ویڈیوز وائرل ہو گئیں. 16 میں ٹریول کرنے لگ پڑا. ان ویڈیوز کی وجہ سے مجھے گیسٹ اسپیکر کے طور پہ کال آنے لگ پڑی. میرے سب دوستوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی اس فیم کا، یہ فیم ایک بڑی وقتی چیز ہوتی ہے، یہ ببل ہوتا ہے، اس نے پھٹ جانا ہوتا ہے. آپ اس فیم کے ساتھ کوئی ادارہ ضرور بنا لیں جس سے لوگوں کی کوئی خیر جڑ جائے، کوئی انسانیت کی فلاح جڑ جائے. تو اللہ نے کرم کیا، اس کے اسباب ایسے بننے شروع ہوئے کہ 2017 1 اپریل کو یہ ہم نے فاؤنڈیشن بنا لی، بڑے تھوڑے سے وسائل کے ساتھ. وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جڑتے گئے، قافلہ بنتا گیا اور اس کی ایک پراپر شیپ بن گئی. جس بلڈنگ میں ہم موجود ہیں، اس بلڈنگ کو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں اور یہ الحمدللہ ایک ویل آرگنائزڈ، ایک ڈسپلنڈ، صاف ستھرا، منظم ادارہ ہے جس سے بہت سا خیر کا کام ہو رہا ہے. تو اس کے جو فائنینس جتنا بھی اس کا ہوتا ہے وہ سب پھر کوئی اس کے، یہ ہمارا جو بورڈ ہے جی پے کر دیتا ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت ماڈل ہے اور ایک بڑا انبلیویبل ماڈل ہے، کیونکہ یہ ضرور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں کہ فاؤنڈیشن چندہ نہیں لیتی. ابھی تک فاؤنڈیشن نے کبھی کوئی چندے کی کمپین نہیں چلائی. یہ جتنے بورڈ ممبرز ہیں یہ جڑتے گئے، کسی نے اسکالرشپ ونگ سنبھال لیا، کسی نے کچھ سنبھال لیا، کسی نے یہاں کے آپریشنس پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا. کرتے کرتے یہ ایک ادارے کی شکل اختیار کر گیا. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے جی. میں کہتا ہوں اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ وہ ایک شاید مثبت سوچ تھی، ایک بھروسہ تھا رب پہ، اس کے مطابق اسباب اور وسائل پیدا ہو گئے. ماشاء اللہ. شاہ صاحب، الحمرا آرٹ کونسل کی سربراہی بھی آپ کے ذمہ رہی، وہ تجربہ کیسا رہا؟ وہ میرا بڑا چیلنج کا زمانہ تھا جی، بہت ایک مختلف زمانہ تھا. کیونکہ جب میں نے جوائن کیا ڈاکٹر صاحبہ وہاں پر، تو مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ جی آپ اس سیٹ پہ آ جائیں. مجھے نہیں خبر تھی کہ اس سے پہلے جو چیئرمین ہیں جی وہ کس قدر اس سے ڈسٹرب ہوں گے. حالانکہ انتہائی بھلے انسان ہیں وہ رضی احمد صاحب. میرے بورڈ میں بھی ان کو شامل کیا گیا اور وہ بڑے ہی انکمفرٹیبل تھے اس سے. انہوں نے اس بورڈ کو بھی جوائن کر لیا اور وہ مختلف طرح کے چیلنج پیدا کر دیتے تھے. کبھی کورٹ لیٹیگیشن میں چلے جاتے تھے. بورڈ میٹنگ اگر ہوئی ہے تو اس میں احتجاج کرنا شروع کر دیتے تھے. بورڈ میٹنگ ہوئی ہے کام، پھر بورڈ میٹنگ کو ہونے ہی نہیں دیتے تھے. پھر وہیں کے کچھ لوگ میرے خلاف خبریں لگوا دیتے تھے کہ جی کام نہیں ہو رہا. تو وہ ایک ایسا وقت تھا جو کہہ لیجئے مجھے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا کہ الحمرا جیسا بڑا ادارہ وہ اتنے وسائل 200-250 لوگوں کے باوجود کچھ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہا. اس میں پھر ایک اور عیاں ہوئے کچھ چہرے میرے سامنے جو وہیں سے بینیفیشری ہیں اور وہیں پر نقصان دے رہے ہیں. یہ وہ بے شمار کہہ لیجیے ایسے کریکٹرز ہیں جن کو میں مافیا کہوں گا، جو وہاں سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، ان کے گھر کے معاش بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس ادارے کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں اور ان کے لیے یہی اچھا ہے کہ یہ ادارہ ایسا رہے. یہ بڑی میرے لیے ایک یہ کرب تھا یہ جاننے کے بعد. تو یہ ایک ویسے بھی گورنمنٹ وائز بھی کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جی، تو ایک چیلنج کا زمانہ تھا. تو بڑی کوشش میں نے کی کہ یہ چیزوں کو میں منظم کر سکوں. ای ڈی نہیں ٹکتا تھا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیونکہ میرے انڈر تھا، پہلے کوئی تھا نہیں. ایک صاحب چلے گئے، نئے صاحب آ گئے، چند ماہ وہ رہے. انہوں نے بڑی کوشش کی، سلیم ساگر صاحب نے ڈیلیور کرنے کی، انہیں ہٹا دیا گیا، پھر کسی کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا. یہ ایک بڑا ایک مشکل سا وقت تھا کہ آپ کے پاس ایک ٹیم ہی نہیں ہے، ٹیم بننے نہیں دی جا رہی. تو پھر 8 ماہ بعد میں نے 7-8 ماہ بعد میں نے معذرت کر لی. میں نے چیف منسٹر صاحب کو ریزائن دے دیا کہ جی میں اس حالت میں تو کام نہیں کر سکتا. اگر میری بیک نہیں ہے اور مجھے یہ موقع نہیں دیا جا رہا ڈیلیور کرنے کا تو میں کس طرح کام کروں. اور یقیناً آپ نے اس سے بھی بہت کچھ سیکھا کہ انسان ہر جگہ سے سیکھتا ہے. شاہ صاحب، ایک آخری سوال، کیا مستقبل میں ایسا کوئی عہدہ آپ کو آفر ہوا تو قبول کریں گے؟ اچھا دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ عہدہ آفر ہونا اس سے بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. وہ یہ کہ اگر آپ کی ذات سے خیر جاری ہے. میں اپنی زندگی میں ڈاکٹر صاحب بھرپور کوشش کرتا رہا کہ ایون کوئی برا کہنے والا ہے اس کے لیے بھی کوئی اچھا کر سکوں، کوئی برا کرنے والا اس کے لیے بھی اچھا کر سکوں. یہ میری بھرپور کوشش تھی. کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ میں نے کم از کم ایک اپنی ذات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ایک میرا وعدہ رہا کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ملے. میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے کہنے سے، میرے سوشل میڈیا سے کسی کی خیر جڑے، میرے دوستوں کو عزت ملے، ان کے عزت وقار میں جو ہے، میرے استادوں کو شناخت ملے، میں ان کی خدمت کر سکوں. میرے جو احباب ہیں، اتنا بڑا سرکل دوستوں کا، ان کے لیے کسی بھی طرح کی اگر میں آسانی کر سکتا ہوں تو وہ ضرور یہاں سے ہو. تو یہ میرا مشن رہا. تو کہہ لیجئے اس میں عہدہ چیزیں شاید چھوٹی چیزیں، یہ مشن خیر والا شخص بننا، دوسروں کے لیے نفع بخش بننا،
یہ بذات خود ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشن ہے، اور اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ پورا ہو سکے ہمیشہ۔ عہدہ ملنے سے کہیں نہ کہیں ہمیں مواقع ملتے ہیں جس سے ہم یہ خیر اور بھلائی کا کام مزید اس کو کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر پاکستان میں نا ایک چیلنج ہے، پاکستان میں کسی بھی عہدے پہ کوئی بیٹھا، یہ میں نے بڑے بڑے میرے دوست ایسے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ بیچارے دور سے لگتا ہے کہ وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کتنے چیلنج ہیں وہ، ان کے ہاتھ کتنے بندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب تک آپ اس ملک میں آپ کے پیچھے بیک نہیں ہے اور پراپر کوئی پاور نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے، اور پبلک سیکٹر میں تو یقین کریں میں سلوٹ کرتا ہوں جو لوگ کام کر رہے ہیں، انہی کی ہمت ہے۔ اس ملک میں کام کرنا بڑا مشکل ہے، کیسے کیسے مافیاز ہیں، کیسے کیسے جیلس لوگ ہیں، لیگ پولرز ہیں، ڈیمیج کرنے والے ہیں، امیج خراب کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں چانن کرنا ایک پورا جہاد ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، میری دعا ہے کہ آپ خیر اور بھلائی کا یہ کام اسی طرح سے جاری رکھیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، شکریہ جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب۔